بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توما کا شب خون کرنے کی نیت سے اپنے لشکر کو ترغیب دینا۔ اس کے بعد توما نے کچھ آدمی بابی جابیہ پر متعین کیے اور کچھ بابی شرقی پر، اور ان سے کہہ دیا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، مسلمانوں کا سردار خالد بن ولید تمہارے دروازوں سے بہت دور ہے، ان دروازوں پر محض چند ذلیل اور غلام شخص متعین ہے، انہیں تم غلہ کی طرح بیچ دینا اور کانے کی طرح ہضم کر لینا۔ ایک دوسرا گروہ اس نے بابی فرادیس پر جہاں حضرت عمرو بن العاص متعین تھے روانہ کیا، اور ایک جماعت بابی کیسان پر جہاں حضرت سعید بن زید بن عمرو بن نقیل العدوی کھڑے تھے بھیجا، اور خود تمام بہادروں، دلیروں اور شجاعان دمشق کے ساتھ اپنے دروازے پر رہا۔ جن جن شخصوں کی شجاعت اور بہادری سے یہ واقف تھا سب کو اپنے ساتھ لیا، اور اپنی قوم سے کہنے لگا، میں اپنے دروازے پر ایک ایسے شخص کو متعین کرتا ہوں جو ناقوس بجا دے گا۔ یہ ناقوس میرے اور تمہارے درمیان میں گویا ایک علامت ہوگی، اور میں ناقوس کے بجتے ہی دروازے سے نکلوں گا، تم بھی اسی وقت فوراً نکل جانا اور دشمن پر ایک دم ٹوٹ پڑنا۔ اس وقت مسلمان سوتے ہوگے یا بعض بیٹھے ہوگے، تم انہیں اتنی مہلت ہی نہ دینا کہ وہ اپنے ہتھیاروں تک پہنچ سکے، بلکہ تلوار لے کر چاروں طرف سے سون کے رکھ دینا، اور جس کو جس حالت میں پاؤ تحتیق کر دینا۔ اگر تم نے یہ کام سچائی، راست بازی اور صدق دل سے کر لیا تو مجھے امید اور کامل یقین ہے کہ وہ آج ہی رات تتر بتر ہو جائے گے، اور ان کا شیراز ایسا منتشر ہوگا کہ پھر قیامت تک نہیں بن سکتا۔ قوم یہ سن کر بہت خوش ہوئی اور اپنے اپنے دروازے کی طرف چل دی۔ جہاں جو شخص متعین کیا گیا تھا پہنچا اور اس انتظار میں بیٹھ گیا کہ کب ناقوس بجے اور میں مسلمانوں کی طرف دوڑوں۔ کہتے کہ توما ملعون نے ایک نصرانی شخص کو ناقوس پر متعین کیا اور کہا، تو یہ ناقوس لے کر اس دروازے پر چڑھ جا، اس وقت دیکھے کہ یہ دروازے کھلا ہے، اسی وقت آہستہ آہستہ اس طرح کہ ہماری ہی قوم سن سکے ناقوس بجانا شروع کر دے۔ اس نے اسے منظور کیا اور ایک بڑا سا ناقوس لے کر دروازے پر چڑھ بیٹھا۔ توما نے ہندی تلوار ہاتھ میں لی، جرمقیہ کی سپر کندھے پر رکھی، لوہے کے جوشن پہنے، اس رویہ خود جو ہرقل نے اسے تحفہ میں بھیجا تھا اور جس پر سونے چاندی کا کام تھا اور تیغ بران تک جس پر اثر نہیں کرتی تھی، سر پر رکھا، اپنے لشکر کے ایک ٹکڑے کو جو زر خود، عمود اور تلواروں سے مسلح تھا ساتھ لیا، اور دروازے پر آ کر ٹھہر گیا۔ جس وقت یہاں تمام فوج جمع ہو گئی تو اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، یا قوم، دروازہ کھلتے ہی پھر بھی چالاکی اور سرعت کے ساتھ دشمن تک پہنچ جاؤ، اور جس قدر جلد ممکن ہو حملہ کر دو۔ اگر کوئی شخص تم سے امان طلب کرے تو سوائے ان کے سردار کے اور کسی آدمی کو امان مت دو۔ اگر کسی کے پاس صلیب اعظم دیکھو تو فوراً اس کے پاس پہنچ کر اس سے چھین لو، اور اگر کسی کی بھی ایسے شخص کے پاس نظر آئے کہ تم سے دور ہو تو مجھے آواز دے لو تاکہ میں اس تک پہنچ کر اسے لے سکوں۔ سب نے بخوشی اسے منظور کر لیا۔ اس کے بعد اس نے ایک آدمی کو بلایا اور اس سے کہا کہ اوپر جا کر ناقوس والے سے کہہ دے کہ وہ ناقوس کو بجا دے۔ یہ کہہ کر اس نے دروازے کھولا، ساتھ ہی ناقوس بجا، اور اس زور سے بجا کہ اس کی آواز کے مقابلے میں کوئی دوسری آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ فوراً تمام دروازے کھلے اور چاروں طرف سے لوگ مسلمانوں کی طرف دوڑ پڑے۔ ملعون توما بھی لب کا صحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ قوم کے مکر و فریب سے بے خبر تھے اس لیے سو رہے تھے۔ ان کا اقبال چونکہ نیند سے دور تھا۔ بعض مسلمانوں نے ناقوس کی آواز سنی، ایک نے دوسرے کو بیدار کیا، آوازیں دے، اور یہ سوئے ہوئے شیر بفے ہوئے شیر کی طرح چھلانگے مار کے کھڑے ہو گئے، اور جب تک ان کے پاس دشمن پہنچے یہ حملہ کے لیے تیار تھے۔ آخر دشمن ان تک پہنچا، یہ آ کر حملہ آور ہوئے، مگر بے ترتیب تھے، اور اس پر سرائے کی رات اندھیری تلواروں نے اپنا کام شروع کیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے شور و غوغا اور فریاد سن کر نہایت بدحواسی اور گھبراہٹ کے عالم میں
چلا کر فرمایا، اے مددگار خدا، اے اسلام اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے رب کعبہ کی میرے قوم کے ساتھ مکر کیا گیا، الہی آپ اپنی آنکھ سے جو کسی وقت نہیں سوتی مسلمانوں کی طرف دیکھے ان کی مدد کیجیے اور انہیں ان کے دشمن کے سپرد نہ فرمائیے۔ اس کے بعد آپ نے حضرت فتحان بن زید طائی، حضرت عدی بن حاتم طائی کے بھائی کو بلا کر فرمایا کہ تم یہی میری جگہ حرم اور بال بچوں کے پاس رہو اور احتیاط رکھو کہ ادھر تمہارے سامنے کوئی نہ آ سکے۔ میں نے جو کچھ سنا ہے بغیر جائے مجھے صبر نہیں آتا۔ یہ کہہ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے 400 سوار اپنے ساتھ لیے اور عزلت کی وجہ سے بغیر ذرا اور خود کے ننگے سر ہی محض شام کی کتانی کپڑوں پہنے ہوئے چل دیے۔ گھوڑوں کی بات چھوڑ دی، آپ سواروں کے آگے آگے مسلمانوں کی پریشانی پر روتے جا رہے تھے۔ آنسو آپ کے رخساروں پر بہہ رہے تھے اور حسب ذیل مرثیہ زبان پر جاری تھا، میرے آنسو جاری ہو گئے اور مجھے غم نے ننگا کر دیا، میرا سینہ تنگ ہو گیا اور مجھے اندوہگین دیکھتا ہے۔ اے میرے پروردگار، تو مجھے آزمائشوں کے آنے سے بچا لے اور اے احسان کرنے والے، اسلام کو محفوظ رکھ۔ آپ اشعار پڑھتے ہوئے نہایت خجلت کے ساتھ تلواروں کو حرکت دیتے شیر غراد کی طرح راستہ طے کر رہے تھے، حتیٰ کہ آپ باب شرقی پر پہنچے۔ اسی وقت رومیوں کا وہ گروہ جو اس دروازے پر متعین تھا، حضرت رافع بن عمیر طائی اور آپ کے ساتھیوں پر آ کر حملہ اور ہوا تھا، اور یہ بھی نہایت عدمی اور استقلال کے ساتھ ان کا مقابلہ کر رہے تھے۔ تلواریں چمک چمک اور بڑھ بڑھ کر اپنا کام کر رہی تھی، ڈالوں پر لگنے سے جھنکار کی آواز پیدا ہو رہی اور دروازوں کی فٹ سے چلانے کی صدائیں بلند تھی۔ مسلمانوں کی آوازیں تکبیروں کے ساتھ گونج رہی تھی، اور جو مسلمانوں کے مقابلے کے لیے بیدار اور ہوشیار ہوتے جاتے تھے تو یہ قوم شہر فنا کے اوپر سے دمکاتی، چیختی اور چلاتی تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے پہنچے ہی ایک حملہ کیا اور زور سے بلند آواز کے ساتھ اپنے قوم کو مخاطب کر کے ندا دی، یا معاشر المسلمین، تمہیں خوشی اور مبارک ہو کہ رب العالمین کی طرف سے تمہارے پاس ایک فریاد رس پہنچ گیا ہو۔ میں وہ خالد بن ولید اور میں ہوں ایک سوار قاتل قوم ولیدیہ۔ کہہ کر آپ نے پھر اپنے ساتھیوں کے ساتھ رومیوں پر حملہ کیا، بہت سے آدمیوں کو مار ڈالا، اکثر دلیروں کو چکرا کے گرا۔ یہ سب کچھ تھا مگر آپ کا دل حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور ان کی فوج کی ہی پاس تھا۔ آپ ان کی آوازیں اور فریاد و فغان سن رہے تھے۔ رومی، نصارہ اور یہودی آوازیں بلند تھی۔ حضرت سنان بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے کہ میں نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت قیس بن حبیرہ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ ہے تمہارے ساتھ یہودی بھی لڑ رہے تھے؟ آپ نے فرمایا ہاں، وہ بھی چیخ چیخ کے ہم پر پتھر اور تیر برسا رہے تھے۔ راوی کہتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو حضرت شرحبیل کی طرف سے یہ ڈر ہوا کہ تومہ ملعون انہی کے دروازے پر ہے، ایسا نہ ہو کہ انہیں کس طرح کا گردن پہنچ جائے۔ کہتے ہیں کہ حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ کو اس معرکے میں زیادہ دقت پیش آئی۔ اس کی وجہ یوں ہوئی کہ ملعون تومہ چونکہ سب سے پہلے دروازے سے باہر آیا تھا اور اس کے دروازے پر آپ اور آپ کی جمعیت متعین تھی، اس لیے سب سے پہلے اس کے ساتھ آپ ہی کو مقابلہ کرنا پڑا۔ مسلمان نے بھی نہایت اولوالعزمانہ صبر کیا، نہایت سختی اور بے جگری سے مقابلے میں ڈٹے۔ تومہ دائیں بائیں سپوں کو چیرتا پھاڑتا لڑتا پھر رہا تھا اور اس کی زبان پر یہ جاری تھا کہ کہا ہے وہ تمہارا سردار جس نے مجھے تیر سے زخمی کیا ہے، میں سلطنت کا ایک رکن ہوں، میں صلیب کا ایک خیرخواہ اور اس کا ایک مددگار ہوں، اسے لاؤ اور میرے سپرد کر دو تاکہ میں اسے لے کر تمہارے مقابلے سے لوٹ جاؤں۔ حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ نے اس کے یہ الفاظ سنے اور چونکہ وہ بہت سے مسلمانوں کو زخمی کر چکا تھا اس لیے آپ اس کی طرف چلے اور فرمائے میں ہوں تیرا مقابل، اے بدخواہ اور لعین، میں تیرے قوم کو قتل کرنے والا ہوں اور میں ہوں اپنے قوم کا سردار، میں ہوں تیری صلیب کا لینے والا اور میں ہوں کاتب وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تومہ یہ سن کر شیر کی طرح جست برتا ہوا آپ کی طرف مڑا اور کہنے لگا میں تمہیں کو چاہتا تھا اور تمہاری خواہش رکھتا تھا۔ یہ کہہ کر محض آپ ہی کے مقابلے کے لیے سب سے الگ ہو گیا اور آپ پر حملہ کرنے لگا۔ آپ بے ڈٹے رہے، دیر تک دونوں طرف سے
دکوب اور معرکہ آرائی ہوتی رہی اور اس سے سخت لڑائی ہوئی، کسی نے ایسی مدت ہائی مدت سے نہیں دیکھی تھی۔ حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ اس کی بہادری دیکھ کر گھبرا گئی۔ لڑائی نے طول کھینچا اور یہ دونوں حریف نصف تک برابر اسی زور آزمائی میں لگے رہے۔ ہر مسلمان اپنے مد مقابل سے مقابلہ کر رہا تھا۔ حضرت ام عبان بنت عتبہ بن ربیعہ رضی اللہ عنہ حضرت شرحبیل رضی اللہ عنہ کے ساتھ ساتھ تھی، دور نہیں ہوئی تھی۔ اس رات آپ نے مردوں سے زیادہ صبر و استقلال دکھلایا۔ آپ برابر تیر چلا رہی تھی اور ہر تیر اپنے نشانے پر لگتا تھا، حتیٰ کہ آپ نے بہت سے رومیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ وہ چونکہ مردوں کی طرح تیر چلا رہی تھی، اس لیے رومی انہیں بھی مرد سمجھ رہے تھے۔ آپ نے اس قدر تیر چلائے کہ آپ کے پاس سوائے ایک تیر کے اور کوئی تیر باقی نہ رہا۔ آپ اس تیر کو لیے ہوئے دائیں بائیں رومیوں کو دیکھ رہی تھی۔ رومی تیر کے خوف کے سبب آپ سے دور دور رہتے تھے، مگر دفعتاً ایک رومی آپ کے پاس آیا اور آپ نے چلا پر چڑھا کر نشانہ کر کے جو تیر مارا تو تیر اس کے سینے میں تھا۔ موت اگرچہ اس کے سر پر منڈلا رہی تھی، مگر اس نے اپنے قوم کو مدد کے لیے پکارا اور خود بھی حملہ آور ہوا۔ رومی اس کی اعانت کے لیے دوڑے۔ آپ چونکہ نہتی ہو چکی تھی، اس لیے آپ رومیوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گئی اور وہ رومی جس کے سینے میں تیر لگا تھا ملک آدم کو روانہ ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ کو اس قدر دقت پیش آئی کہ کسی دوسرے مسلمان کو اس قدر نہیں آئی تھی، مگر آپ نے نہایت صبر اور بہادری کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کیا اور موقع پا کے نہایت زور کے ساتھ تلوار کا ایک ہاتھ مارا، مگر توما نے اسے ڈال پر لیا۔ شدت درد کی وجہ سے آپ کی تلوار ٹوٹ گئی۔ دشمن خدا کے حوصلے بڑھے اور یہ سمجھ کر کہ اب پکڑا پھر وار کرنے لگا، اچانک مسلمانوں کے دو سوار جن کے پیچھے مسلمان سواروں کا ایک دستہ چلا رہا تھا اس طرف بڑھے۔ انہوں نے حضرت ام عبان رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ آپ فریاد کر رہی ہیں اور ایک رومی سوار آپ کے دونوں ہاتھ پکڑے ہوئے لیے چلا جا رہا ہے۔ یہ دونوں سوار جن میں ایک حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور دوسرے حضرت عبان بن فتحان رضی اللہ عنہ تھے، اس سوار کی طرف چلے، اسے قتل کر کے حضرت ام عبان رضی اللہ عنہ کو چھڑایا۔ یہ شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ کی مدد کو دوڑے۔ توما انہیں دیکھ کر شہر کی طرف کو بھاگ گیا۔ فقدر مولا حضرت تمیم بن عدی سے جو اس وقت فتوحات شام میں موجود تھے روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے لشکر میں تھا۔ مسلمانوں کے سرداروں میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ سے زیادہ اس معرکے میں کوئی سردار نہیں لڑا۔ میں اس وقت حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے خیمہ میں تھا۔ آپ خیمہ میں نماز پڑھ رہے تھے اور مسلمانوں سے یہ خیمہ فاصلے پر گڑا ہوا تھا۔ اچانک آپ نے چیخنے اور چلانے کی آواز سنی، دروازہ کھلا اور مسلمانوں کی طرف رومیوں کے دوڑتے دیکھا۔ آپ نے نماز کو مختصر کیا اور فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کے بعد مسلح ہوئے فوج کو مرتب کیا۔ اس وقت تمام مسلمان زرے اور اسلحہ سے مسلح ہو گئے تو آپ میدان کی طرف چلے۔ مسلمانوں کو آپ نے للکارتے اور حالم مبارز کا نعرہ لگاتے ہوئے دیکھا۔ آپ ان کے دائیں بائیں کو ہوتے ہوئے آگے بڑھے، دروازے کی طرف رخ کیا۔ وہاں پہنچے تو آپ نے نیز آپ کے ساتھیوں نے تکبیر کی آوازیں بلند کی۔ مشرکین کی یہ آواز سن کر چکے چھوڑ گئے اور انہوں نے سمجھ لیا کہ مسلمان کمک کے لیے ایک بڑی بھاری جماعت لے کر ہم پر آ گرے۔ یہ سوچتے ہی دروازے کی طرف بھاگے۔ ان کا سردار جرجی بن قالہ ان کے آگے آگے تھا۔ مسلمان نے ان کا تعاقب کیا اور تلواروں کے وہ جوہر دکھلائے کہ انہیں ہانکتے ہانکتے دروازے کے نزدیک کر دے۔ دروازے کے قریب پہنچتے ہی تیرہ اور پتھروں کی بارش ہونے لگی، مگر مسلمان نے باوجود تیروں کی اچھال اور پتھروں کی برمار کے ان کا تعاقب نہ چھوڑا اور برابر بڑھتے چلے گئے۔ آخر رومیوں کو احساس ہوا کہ ہمارے یہ پتھر اور تیر رومیوں ہی پر نہ پڑے کہ وہ بھی دار کے قریب ہے، اس لیے ان کی بارش موقوف ہوئی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے یہ موقع اچھا دیکھا اور آپ کے ساتھیوں نے پھر بے دریغ قتل کرنا شروع کر دیا۔ فقدر مولا کہتے کہ میں نے اس واقعے کے متعلق تحقیق کی تو مجھے معلوم ہوا کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں جس قدر رومی تھے، وہ بچہ تھا یا بڑا، تمام تلوار کے بینٹ چڑھ گئے تھے اور آپ کے مقابلین میں سے کوئی متنفس زندہ بچ کر نہیں نکلا، حتیٰ کہ ان کا سردار جرجی بن قالہ بھی کام آ گیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بھی اس بے جگری کے ساتھ لڑے تھے۔
کہ اس سے پہلے اسی مارکارائی میں دیکھنے میں نہیں آئے تھے۔ آپ اس طرح جنگ آزمائی کر رہے تھے کہ خون میں لت پت حضرت ذرار رضی اللہ عنہ آپ کو آتے ہوئے دکھلائی دیے۔ آپ نے پوچھا کیا حال ہے، کس طرح گزر؟ انہوں نے جواب دیا ایھا الامیر، آپ کو بشارت کہ میں جناب کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوا ہوں جس وقت میں نے یہ شمار کر لیا کہ مجھے تنہا شخص نے 150 آدمیوں کو قتل کر دیا ہے۔ میرے آدمیوں اور سپاہیوں نے تو اس قدر تیغ کیے ہیں جن کا کوئی شمار نہیں ہو سکتا۔ میں نے اول ان لوگوں کی سختی کو برداشت کیا جو باب صغیر سے حضرت یزید بن سفیان کی طرف نکلے تھے۔ اس کے بعد اپنے گھوڑے کو مہمیز کرتا ہوا تمام سرداران کی اعانت کرتا رہا۔ میں نے اکثر رومیوں کو قتل کر ڈالا اور اپنے قوم کی حد المقدور خدمت کی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ یہ سن کر بہت خوش ہوئے، پھر تمام جمع ہو کر حضرت شرحبیل بن حسن رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور آپ کے کاموں کا شکریہ ادا کیا۔ فقید رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ یہ رات ایک بڑی معرکہ کی رات تھی۔ لوگوں نے ایسی رات اس سے پہلے بہت کم دیکھی ہوگی۔ اس رات میں ہزارہا رومی اکٹھ گئے، رؤسائے مشرکین اور قبائل قوم لوٹ کر ایک جگہ جمع ہوئے اور توما کے پاس جا کر کہنے لگے اے سردار، ہم نے آپ کو پہلے بھی نصیحت کی تھی مگر آپ نے ایک نہ سنی۔ جو بلا ہم پر نازل ہوئی اور آپ پر بھی آئی، ہزاروں آدمی مار ڈالے گئے۔ اصل بات یہ ہے کہ مسلمانوں کا یہ سردار ہی اتنا طاقتور ہے کہ اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ بہتر یہ ہے کہ آپ صلح کر لیں۔ ہماری رائے میں ہمارے اور آپ کے لیے صلح یہ سب سے بہتر ہوگی۔ اگر آپ کو صلح کرنے میں تعمل ہے تو آپ جانیں اور آپ کا کام، ہم آپ کو آپ کے حال پر چھوڑ کر خود صلح کر لیتے ہیں۔ توما نے جواب دیا اے قوم، مجھے چند دن اور مہلت دو، میں بادشاہ کی خدمت میں ایک خط لکھتا ہوں، اس میں سب حال لکھوں گا۔ اگر بادشاہ نے ہماری اعانت کے لیے کمک بھیجی تو فبیہا، ورنہ پھر صلح کر لیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے بادشاہ کے نام حسب ذیل خط لکھا۔ نہیں بادشاہ کو اس کے داماد توما کی طرف سے، ہمیں اہل عرب نے اس طرح گھیر لیا ہے جس طرح آنکھ کی سفیدی نے اس کی سیاہی کو، اور انہوں نے ہمارے قوم کو اجنادین میں مارا۔ اس کے بعد وہ ہم پر چڑھائے، لوگوں کو قتل کیا اور ایک بڑا مقتل بنا دیا۔ میں ان کے مقابلے کو نکلا مگر زخمی ہوا۔ تیری قوم اور اہل شام نے تجھے اب چھوڑ دیا ہے، میری ایک آنکھ بالکل جاتی رہی۔ قوم نے عرب سے صلح کرنے اور جزیہ دینے کا تہیہ کر لیا ہے۔ اس صورت میں یا تو آپ خود بنفس نفیس تشریف لائے یا ہماری کمک کے لیے لشکر روانہ کرے اور یا ہمیں صلح کرنے کی اجازت بخشے۔ معاملہ حد سے گزر گیا ہے۔ اس خط کو ملکوب کر کے آپ نے مہر لگائی اور صبح ہونے سے پہلے روانہ کر دیا۔ ادھر صبح نے ظلمت کی چادر اتار کر پھینکی، ادھر مسلمان لڑنے کے لیے پھر مستعد ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے تمام افسروں کے نام احکام جاری کیے کہ ہر سردار اپنی جگہ سے حرکت کر کے میدان میں پہنچ جائے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ گھوڑے پر سوار ہوئے اور لڑائی شروع ہو گئی۔ اہل دمشق میں تاب مقابلہ نہیں تھی، آخر گھبرا اٹھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس مہلت کی درخواست کی اور کہا کہ ہمیں سوچنے کا موقع دے دیا جائے، مگر آپ نے انکار کر دیا۔ لڑائی بدستور جاری رہی حتیٰ کہ اہل دمشق محاصرت تنگ آ گئے۔ بادشاہ کے جواب کا انتظار تھا، مگر اہل دمشق ایک جگہ جمع ہوئے، آپس میں مشورہ کیا کہ ہم میں اس مصیبت کی برداشت کرنے کی طاقت نہیں رہی۔ اگر ہم اس قوم سے لڑتے ہیں تو یہ ہم پر غالب آ جاتے، اور اگر لڑائی کی ترک کر کے گھر میں بیٹھتے ہیں تو محاصرے کی وجہ سے ناک میں دم آ جاتا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ جو کچھ مانگے وہی دے کر صلح کر لینی چاہیے اور اس خصومت اور جھگڑے کو علیحدہ کر دینا چاہیے۔ یہ سن کر ایک بوڑھا شخص جو کتب سابقہ کا عالم تھا کہنے لگا خدا کی قسم مجھے معلوم ہے اگر خود بادشاہ بھی تمام لشکر لے کر تمہاری کمک کو چلا آئے تو وہ بھی انہیں تم سے علیحدہ نہیں کر سکتے۔ میں نے کتب سابقہ میں پڑھا ہے کہ ان کا سردار محمد خاتم النبیین اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا دین تمام دنیا کی ادیان پر غالب آ کر رہے گا۔ لہذا تمہیں یہ ہیلا جوئی ترک کر کے محال کاموں میں مشغول ہونے کی بجائے اس قوم کی اطاعت کر لینی چاہیے، اور جو کچھ ان کا مطالبہ ہے اس کو پورا کر کے ان سے صلح کر لینی چاہیے۔ تمہارے حق میں بس یہی عمدہ ہو۔ قوم شیخ کا یہ کلام سن کر اس کی طرف متوجہ ہوئے، اور چونکہ اس کی بزرگی کتب سابقہ سے اس کی واقفیت کا انہیں پہلے ہی علم تھا، اس لیے اس سے کہنے لگی ہمارے رائے میں مسلمانوں کا جو امیر باب شرقی پر موجود ہے، یعنی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، نہایت خونریز آدمی ہے، نرم آدمی نہیں ہے، اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ شیخ نے کہا
اگر تم نے صلح کا ارادہ ہی کر لیا ہے تو جو امیر بابی جابی پر متعین ہے یعنی حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، اس کے پاس چلے جاؤ۔ قوم اس کی رائے کو مناسب سمجھ کر بابی جابیہ پر آئی، اور ایک شخص جو عربی جانتا تھا اس نے بلند آواز سے پکار کر کہا، یا معاشر العرب، یا تمہارے پاس سامان ہے کہ ہم تمہارے سردار کے پاس آئے اور صلح کے متعلق گفتگو کر سکیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے شب گزشتہ کے خیال کا خوف سے کچھ مسلمان دروازے کے قریب متعین کر رکھے تھے۔ جن مسلمانوں کا اس وقت رات کے دروازے کے قریب گشتہ وہ بنی دوس کے آدمی تھے، اور ان پر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے حضرت عامر بن طفیل دوسی کو سردار مقرر کر رکھا تھا۔ ہم اپنی مقررہ جگہ پر بیٹھے تھے کہ رومیوں کو پکارتے سنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے پاس دوڑا گیا، آپ کو خوشخبری دی اور کہا کہ شاید اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس مشقت سے راحت دے۔ آپ نے جواب دیا کہ تم اس قوم کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ ہماری طرف سے تمہیں جب تک تم شہر میں لوٹ کر جاؤ امان ہے۔ میں ان کے پاس گیا اور ان سے امان کے متعلق کہا۔ انہوں نے دریافت کیا کہ تم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کون شخص ہو تاکہ ہم تمہاری بات پر اعتماد کر سکیں۔ میں نے کہا، میں ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں، اگر ہم میں سے کوئی ادنا غلام بھی امان دے دے تو تمام مسلمانوں پر اس عہد کا پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ ہمارا طریقہ غدار اور کسی کو مکر فریب دینا نہیں۔ باری تعالیٰ فرماتے ہیں، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، یعنی تم اپنے عہد کو پورا کرو، عہد دریافت کیا جائے گا۔ نیز ہمارا وفائی اقرار اور ذمہ داری زمانہ جاہلیت میں بھی مشہور تھی، اور اب جب کہ باری تعالیٰ جل مجدہ نے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب سے ہدایت بخشی دی اور راہ راست بتلا دی تو پھر کس طرح ہم بدعہدی کر سکتے ہیں؟ یہ سن کر وہ نیچے اترے، دروازہ کھولا اور 100 آدمی جن میں رؤساء علماء اور فضلاء بھی شامل تھے باہر نکلے۔ حضرت ابو عبیدہ جراح رضی اللہ عنہ کے لشکر کی طرف جس وقت آئے تو مسلمانوں نے دوڑ کر ان صلیبوں کو علیحدہ کرا دیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے خیمہ کے پاس پہنچے تو آپ نے انہیں مرحبا کہا اور یہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اذا اتاکم کریم قوم فاکرموا، جس وقت تمہارے پاس کسی قوم کا بزرگ آئے تو تم اس کی تعظیم کرو۔ اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ آگے درس میں ذکر کریں گے۔